بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک بن دینار کہتے ہیں، جس وقت میں خانہ خدا کی زیارت اور حج کے سفر پر تھا، راستے میں ایک لاغرو اندام خاتون کو دیکھا جو ایک کمزور حیوان پر سوار تھی، اور جانور راستے میں رک گیا۔ میں نے اس کی سرزنش کی کہ کیوں ایسے کمزور جانور کے ساتھ سفر کا ارادہ کیا، اور وہ بھی اتنے طولانی سفر کا۔ اس خاتون نے سر کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، نہ مجھے اپنے گھر میں رہنے دیا اور نہ ہی اپنے گھر تک پہنچایا۔ تیری عزت و جلال کی قسم، اگر یہ تیرے علاوہ کسی نے کیا ہوتا تو میں اس کی شکایت تیری بارگاہ میں کرتی۔ اچانک ہم نے کیا دیکھا کہ بیاباں میں ایک شخص ظاہر ہوا، اور اس کے ہاتھوں میں ایک ناکہ کی نکیل تھی، اور وہ اس خاتون کو منزل تک پہنچانے کا عزم رکھتا تھا۔ میں نے اس ماجرے سے سمجھ لیا کہ یہ کوئی صاحب کرامت پرہیزگار خاتون ہے جو اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ رکھتی ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، میں کنیز فاطمہ فضہ کی پوتی شہرزہ ہوں۔ فضہ نوبیدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی کنیز تھی، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ نام دیا ہے۔ ان کا نام حسنین علیہ السلام کی ولادت، آیت طعام کے نزول کے وقت اور حضرت زہرا سلام اللہ کی شہادت کے سلسلے میں وارد ہونے والی روایات کے ضمن میں آتا ہے۔ جناب فضہ نے جناب سیدہ سلام اللہ کے بعد 2 شادیاں کی ہیں۔ ان کی خصوصیات میں آیات قرآنی کے ذریعے گفتگو کرنا اور علم کیمیا کا جاننا ہے، اور یہ بھی کہ وہ واقعہ کربلا میں بھی موجود تھی۔ حضرت زہرا سلام اللہ کے گھر میں فضہ کنیز تھی۔ آیت کریمہ کل لحم قولا میسورہ کے نازل ہونے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جناب سیدہ کے گھر بھیج دیا اور انہیں فضہ کا نام دیا۔ حضرت زہرا سلام اللہ کی شہادت کے بعد بی بی فضہ حضرت علی علیہ السلام کی کنیزگی میں آ گئی، اور اس کے بعد 20 سال زندہ رہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ابو ثعلبہ حبشی سے ان کی شادی کرائی۔ ان دونوں سے ایک بیٹا ہوا۔ ابو ثعلبہ کے مرنے کے بعد فضہ نے ابو ملیک غطفانی سے شادی کی، اور اس شادی کے بعد ان کے بیٹے کا جو سابقہ شوہر سے تھا انتقال ہو گیا۔ ابو ملیک سے شادی کے بعد جناب فضہ کے کئی بچے ہوئے۔ شہراتہ بنت مسکاتہ بنت فضہ، جن سے ایک کرامات اوپر بیان کی گئی ہے، ان کی پوتی ہیں۔ فضہ نے تقریباً 20 سال تک قرآن کے ذریعے گفتگو کی، اور بات کرنے والوں کو قرآن کی آیات سے جواب دیتی تھی۔ انہوں نے ایک طولانی روایات میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے حالات و زندگی کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے لے کر حضرت زہرا سلام اللہ کی شہادت تک بیان کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ان کے سلسلے میں فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی فضاتنا۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ علم کیمیا جانتی تھی، اور اس علم کو انہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ سے سیکھا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں مشکلات کے حل کی دعا دی۔ واقعہ کربلا میں حضرت فضہ کا کردار پورے آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر دکھائی دیتا ہے۔ حضرت فضہ نے جو تربیت خانہ فاطمہ میں حاصل کی تھی، وہ تربیت کربلا میں کام آ گئی۔ یقیناً خانہ نبوت حسنین اور زینب و کلثوم کے ساتھ ساتھ حضرت فضہ کے لیے ایک ایسی تربیت گاہ تھی کہ جہاں ان ذوات مقدسہ کو مصائب و شدائد کی آندھیوں کے سامنے ڈٹے رہنے کی تربیت ملی۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام عازم کربلا ہوئے تو حضرت فضہ بھی مقدورات عصمت و طہارت کی معیت میں عشق اہل بیت رسول کا امتحان دینے نکل پڑی۔ جناب فضہ نے وادی عشق میں جگہ جگہ اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔
وہ اس عظیم ثانیے میں بھی اہل بیت کرام کے شانہ بشانہ ظلم و تعدی کے خلاف لڑتی رہی۔ مقاتل نگاروں نے حضرت فضہ کو واقعہ کربلا کے ہر پڑاؤ پر ایک فعال کردار کے طور پر پیش کیا ہے۔ حضرت فضہ ان تمام مظالم کا چشمدید گواہ ہیں جو طول تاریخ میں اہل بیت کرام پر ڈھائے گئے۔ غورت طلب بات یہ ہے کہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے اور صاحب اولاد ہونے کے بعد بھی جناب فضہ نے در اہل بیت سے اپنا ناطہ استوار رکھا۔ کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور تھی کہ جس نے اس عظیم خاتون کو مودت اہل بیت کا مجسمہ نمونہ بنایا۔ نیز جتنے بھی مصائب و اہل بیت نے جھیلے، یہ عظیم خاتون بھی برضا و رغبت ان مصائب کا مقابلہ کرنے میں اہل بیت کی شریک ٹھہری۔ اس کا ہر مصائب کی گھڑی میں پیش رہنا ہی اپنے آپ میں ناقابل تردد دلیل ہے کہ اسے اہل بیت کے کردار و اخلاق نہایت ہی متاثر کیا تھا، اور اہل بیت کے حسن سلوک نے اس کے دل میں مودت کی جوت جگائی تھی۔ ہر اس گزرگاہ کو روشن کیا جس پر حضرت فضہ نے اپنے دور حیات میں قدم رکھا، اور اب بھی ان کا مرکز مقدس مودت اہل بیت کی زندہ علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنان اہل بیت ان کا مرکز مقدس اب بھی کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے۔ ناظرین، انفارمیشن اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔